اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ دلوں کے شہر کربلا معلیٰ میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آپ کی آواز کو کربلا معلیٰ تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی مومن کال کرنا چاہے ضرور کال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی صحاب حسین صلی اللہ علیہ یا عبداللہ حسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکار سکینہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید السردار، آپ کی بربہ ملکوت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا آپ یہ تن تو فضل قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید السردار، میرے دل کے تمام حاجات آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے دل کے تمام، میرے مولا، تمام حاجات آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ میں جس کے لیے شفا یابی طلب کرتی ہوں کوئی شفا دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر، اس میں برکت عطا کر، ہر مصیبت پریشانی سے دور رکھ، امام حسین کے غم کے سوا دنیا کے ہر غم سے دور رکھیں اور صحت والی زندگی عطا کریں۔ میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کریں، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کریں۔ میرے مولا تمام لوگوں کی بیٹیوں کے نیک اور بلند بخت کر دے۔ میرے مولا جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے نیک اور بلند بخت کر۔ میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر، میرے تمام امور کو آسان فرما اور میرے تمام امور میں آسانی پیدا فرما۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید البصرین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا قمر بنی ہاشم یا سکار سکینہ علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید البصرین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا میرے مولا غازی عباس علمدار کے حضور، اللہم اجل ولیک الفارج، پروردگار مولا غازی عباس علمدار کے وسیلے سے مولا حسین کریم کربلا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام مولا حسین کے فرزند ہیں، جلد میرے امام کا ظہور ہو، جلد مولا حسین کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام جلد آ جائیں، جلد ظہور فرمائیں اور آ کر اپنے جد کے قاتلوں سے آ کے بدلہ لیں۔ مولا حسین کے خون کا جو بدلہ بھی باقی ہے، جناب محسن کے قاتلوں سے آ کے بدلہ لیں، مولا حسین کے قاتلوں سے آ کے بدلہ لیں۔ معجزاً ہمارے امام جلد آ جائیں، اللہ پاک تو ہمارے گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے امام جو ہے ہم سے دور ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں اور جلد امام کو اجازت دے اور وہ آئے اور جنت البقیع کی ویرانی بھی دور ہو، جناب سے یہ کیا ہوا وعدہ وہ آ کے پورا کرے اور جلد وہاں روزے تعمیر ہو، وہاں ماتم داری بھی ہو، وہاں پرسہ بھی ہو، وہاں پہ سایہ بھی ہو، روشنی بھی ہو، جلد امام آ جائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ اور مولا غازی عباس علمدار کے حضور سب سے عباس حضر کے لیے دعا ہے کہ مولا معجزاً عباس حضر کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ وہ کسی کو بھی اپنی پریشانی نہیں بتاتے، لیکن میرے مولا عباس میں اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ اللہ کے بعد ہماری شہرت کے قریب ہیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ جو بھی پریشانی ہے معجزاً دور کر دیں، فاطمہ کی بھی جو پریشانی ہے معجزاً دور کر دیں۔ عباس اور فاطمہ کو زندگی سے سلامتی والے فرزند عطا کرے مولا۔ حضرت عباس علمدار آپ اپنے آقا حسنین کا صدقہ، جناب محسن کا صدقہ عطا کرے، اپنے بیٹوں کا صدقہ، اپنے بھائیوں کا صدقہ عطا کرے میرے مولا۔ جناب ام البنین کا صدقہ عطا کر دیں، آپ کی طرف سے جو مانگا آپ نے عطا کیا، معجزاً یہ بھی حاجت پوری کر دیں۔ اور میری امی جان کو، میرے ہسبینڈ کو،
میں تہنیت کو، مجھے ہم لوگ بیمار ہیں، معجزن ان کو شفا کاملہ عطا کرے، اور میری بیٹی فاطمہ کو اور عباس کو معجزن اپنا گھر بھی دلا دے، بیت اللہ کا صدقہ، اپنے حرم کا صدقہ، اپنی مولا حسین کے حرم کا صدقہ، بین الحرمین کا صدقہ کر کے میری بیٹی فاطمہ کو اور عباس کو اپنا گھر عطا کرے۔ مولا غازی عباس علمدار، آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اور آپ نے پہلے بھی مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا، اور میرا یقین ہے آپ اب بھی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میری بھی دعا سن لیں کہ جلد میری بیٹی فاطمہ کو اپنا گھر ملے، عباس کو اپنا گھر ملے، اور یہ معجزہ ہوگا۔ اور میں خود یہ آپ کو میں اپنے بھائی کو بھی یہ معجزہ سناؤں گی کہ دیکھیں میرے مولا باب الحوائج نے معجزہ دکھایا، تو جلد آپ عطا کر دیں، اور مولا ہمیں آپ ہمیں جاگیر وفا دکھا دیں، جاگیر علی اکبر دکھا دیں۔ مولا ہم نے آج تک کربلا نہیں آئے، کہیں بھی ہم نے کوئی زیارت نہیں کی، ایون ہم مولا ایران بھی نہیں گئے، مولا جلد ہمیں بلا لیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم آپ اللہ پاک بھی درگزر فرمائے، آپ پاک ہستیاں بھی ہمیں معاف کر دیں، الہی جلد آمین۔ اپنے در پہ بلائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً انسان اگر اخلاص کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مولا ان کی زیارت کو قبول و مقبول کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور سب مومنین کے لیے بہرحال دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کو شفاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا باب الحسین، السلام علیکم اولاد حسین، السلام علیکم صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ مولا محرم کا پرسہ قبول کیجیے، 12ویں امام کو ظہور فرمائیے، مولا ہر پر الہی امین۔ امام الہی امین۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی تمام شرعی حوائج کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ السلام علیکم دعا فرمائے جلدی کی اجازت نصیب ہو ہماری۔ جی الہی امین۔ الہی امین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا علی بن الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ اے مولا حسین، آپ کو آپ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تو 72 شہید کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا حسین صاحب صفت زمان کے ظفر میں رجیع فرما دے۔ اے مولا حسین، میری مشکلیں حل فرما۔ مولا میری والدہ کو صحت والی، نجف کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اے امام حسین، مجھے اچھی سی نوکری دے دے۔ مولا حسین، میری مشکلیں حل فرما دے۔ مولا میرے پیپر میں اچھے نمبر آ جائیں۔ مولا حسین، میرے پیپر میں اچھے نمبر دے دے۔ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا حسین، اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جو حق کا رستہ ہے۔ مولا حق کے رستے پہ چلنا نصیب فرما۔ مولا والدین کی خدمت کرنا نصیب فرما۔ مولا والدین کو ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنی نصیب فرما۔ اے مولا حسین، آپ دل کے راز سے واقف ہیں۔ مولا میری پریشانیاں دور کر دے۔ مولا میں پریشان ہوں۔ مولا اپنی بیٹی بی بی سکینہ کی مجلس کا انتظام کر دے۔
مولا ہر کام خیر و عافیت سے ہو جائے مولا. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. تمام اہل عالم کے لیے دعا گو ہے اس بارگاہ میں کہ جس بارگاہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف وہی ہے. اگر واقعاً غیر مذہب کے لوگ بھی جب حق و حقانیت پر پہنچ گئے تو ان کو بھی اس درگاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. یقین جاننے چاہے وہ، میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جن کے بڑے بڑے گرو ان کو جب اندازہ ہوا تو انہوں نے بھی سید شہداء علیہ السلام کے مدح خوانی کرتے ہوئے نظر آئے. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو تھوڑی سی اس کے اندر بس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک شرافت کا خون ہو، شریف خون کی پیداوار ہو، یعنی شریف انسان ہو. اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی عقل ہو، عقل جو ہے اس میں ہو. یہ دو چیز شرط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین اہل الجنہ. السلام علیکم یا حسن المصطفیٰ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واچیران کوفہ و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا شجرہ قدیم اور علمدار عباس کو جلد اولاد نصیب فرما. اور آخری دعا کہ مجھے کیمبرج او لیول ایگزامز میں کامیابی نصیب فرما اور امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابیاں نصیب فرما انشاءاللہ العزیز، بلکہ تمام مومنین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم عبداللہ الحسین. السلام علیکم علی الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم غازی الفضل العباس علیہ السلام. السلام علیکم شہزادی علی اکبر میرے یا امام حسین علیہ السلام. میرے مولا ہمیں زیارت اربعین پہ بلا لے. میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہم اس زیارت پہ نہیں آ پا رہے. میرے مولا جناب علی اصغر کے صدقے میں، جناب علی اکبر کے صدقے میں ہمیں اس زیارت کا شرف حاصل ہو. یا مولا غازی الفضل العباس یا باب الحوائج بحق جناب سکینہ ہمیں اس پہ زیارت کا شرف حاصل ہو. میرے مولا ہمارے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں وہ سب پورے ہو جائیں. میرے مولا ہماری پریشانی کو دور ہو جائے. میرے مولا یا غازی الفضل العباس یا عبداللہ الحسین ہماری حاجتوں کو قبول فرمائی. یا امام حسین علیہ السلام. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے میرے معبود، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے میرے معبود جن کی وجہ سے ہم زیارت امام حسین نہیں کر پا رہے. میرے مولا ہماری تمام مشکلات دور کر دے، ہمارے قرض کو دور کر دے. میرے مولا ہم سب کو زیارت کے شرف حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس بن امیر المومنین. السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام. السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا. مولا شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں، مولا معصوم علی اصغر کے صدقے میں ہم پہ نظر کرم کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सलाम मोमिनीन मुहैमिन अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल ताहिरुल मुतahharul मुतahharul ताहिरुल क़ादिरुल मुक़तदिरुल या मन जनादा मिन कुल्लि फज्जिन मिन कुल्लि अलसनतिन शत्तान व नबातिन मुख्तलिफिन वहुवाइद उखरा या मन ला यरजुन फौचानुल इंसान أنت الذي لا تغير كل أحيانك ولا تهيك بك الأمثلة ولا تأخذك القول ولا سند ولا يسير من أمري ما خاف اسمه فرجه من أمري ما خاف قلبه وسكب سكن لي من أمري ما أخاف واسمه سبحانك لا إله إلا أنت إن كنت من الظالمين آمنت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إلا أنت والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم وسلم تسليما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أبو الفضل العباس يا خمر بني هاشم يا بعد الغائب، السلام عليكم يا أخو مولا يا غني الغنم، السلام عليكم يا السلطان والحسن والنبوة والرضا، السلام عليكم يا الفوز ونسلكم سيدكم والنبي التوفيق العزيز القدير الفتاة. السلام عليكم ورحمة وبسيشية للزمور في يوم الجزاء كما سمعتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيدنا والسلام عليكم يا خليفة فجل الله ولدت سهل على مخرجك وزوجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا بلال جديد بولتے سلام. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ پہ سلام ہو، مولا آپ کے اصحاب پہ سلام، آپ کی اولادوں پہ سلام، مولا آپ پہ سلام. اے میرے مولا حسین، آپ وہ مظلوم امام ہیں میرے جو پیاسے شہید کر دیا گئے. میرے وہ امام ہیں جو بے کفن ہیں، اور دنیا کا معجزہ آپ نے ایسا دیا مولا کہ آپ خود بھوکے رہے لیکن دنیا کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ خود پیاسے رہے لیکن دنیا کو پانی پلاتے ہیں. آپ خود بے کفن رہے لیکن دنیا کو کھانا، آپ دنیا کو کفن دیتے ہیں. میرے مولا آپ کا اعجاز دیکھیے میرے مولا. زمین بھی آپ نے خریدی اور اپنے محبوں کے نام کر دی. میرے جب محب آئے تو ان کو میری قبر کا نشان بتانا. میری شیو جب پانی پیے نا تو مجھ مظلوم امام کی پیاس کو یاد کرنا. مولا حسین آپ پہ سلام ہو. مولا آپ کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہیں گے. مولا آپ کے قیامت تک آپ کے قاتلوں پہ لعنت کر رہی ہوں. مولا آپ کو واسطہ، آپ کے وجود حق کا واسطہ. مولا آپ جس کو چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندہ کرتے ہیں. مولا آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں. مولا آپ کا سر کٹ گیا لیکن آپ نے باطل کو قبول نہ کیا. مولا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھی ہدایت بن جائیے. آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. مولا آپ نے بہب قلبی کو اپنے پاس بلایا، دعوت دی. مولا زہر الدین کو آپ نے دعوت دی. حضرت حور کے دل میں بھی ایمان کی شمع جگا دی. مولا آپ وہ چراغ ہیں جس کو آپ مل جائیں اسے روشنی کی ضرورت نہیں ہے.
وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے۔ مولا کیا آپ ہمیں اپنی جنت نہیں دیں گے؟ آپ تو سید الشباب اہل الجنہ ہے نا۔ آج دنیا سن لیں، پوری دنیا سن لیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین جو ہے یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، ان کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے مولا، میرے سید السردار آقا، آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، بلکہ میرے مولا آپ مظلوم امام ہیں، آپ حق پہ ہیں، اور جس نے آپ کی بیعت نہیں کی اس نے خدا کو ٹھکرا دیا۔ بے شک میرے مولا آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ مولا آپ سے محبت اور رسول سے محبت ہے، اور جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ مولا بہت بدبخت ہے وہ انسان جو آپ سے محبت نہ کرے۔ میرے مولا حسین، آپ ہماری دنیا کا سوار دیجیے۔ مولا ہماری زندگی میں بہت کمی ہے ہر عمل کی، مجھے نہیں معلوم وہ کون کون سے عمل ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایک امام زمانہ ہمیں پکار رہے ہیں، ابھی ہم نے ان کی صدا پہ لبیک بھی نہیں کہا کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، جہاں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں عمل میں گر جاتے ہیں۔ مولا آپ ہمیں سہارا تو دیجیے۔ آپ خود کہتے ہیں نا تم کوشش کرو، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگو، میں کمزوروں کے لیے مددگار بن جاؤں گا۔ آپ تو ہمارے وہ مظلوم امام ہیں جو بہت طاقتور امام ہے، آج بھی دنیا کی مدد کرتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ اپنی طاقت سے ہمیں پاک و پاکیزہ نہیں کریں گے؟ ہماری روحوں کو، بے شک مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے اس توسل کو بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ دعا گو ہے آپ کے حق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا سکائے سکیا ہاشم علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ وآزہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیہ وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اتاہ ارزقہ وتمتع فیہا الفرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا والیک المعول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد بالامر الذین فرضت علینا طاعتہم وارزقنا باللطف وفرج عنا اہو اقرب محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصورانی فإنکما یا مولانا یا ادرکنی الساعة الأجل یا ارحم الراحمین بحق محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم رضی اللہ صلی اللہ علیہ کی حضور التجا ہے کہ مولانا بہت چاہتا ہے آپ کی یہاں حرم میں آ کر یہ دعائیں فرض پڑھنے کو، دعا اکمال اور ہر طرح کی جو بھی دعائیں ہیں یہیں پہ آ کے مانگنے کو دل چاہتا ہے، اور پرسہ دینے کو، اور جناب زینب کی چادر کا ہم پرسہ آ کے دیں، مولا معجزہ ہم کو بھی بلا لیں، مولا ہمیں بھی بلا لیں، بہت دل چاہتا ہے یہاں پہ آ کے ہم پرسہ بھی دیں، ماتم بھی کریں، ازنداری میں معجزہ دکھا دیں، ہمیں بھی بلا لیں، ہمارا بھی نام لکھ لیں، ہم گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، مولا آپ نے ہمیں بلا لیا تو زاجرات بھی کوئی ٹینشن نہیں، الہی آمین، جب آپ ہمیں زاجرات بھی انشاءاللہ آپ انتظام کریں گے انشاءاللہ جلد ہمیں بلا لیجیے، اور معجزن دعائے فرض کے صدقے سے معجزن عباس کے فاطمہ کی پریشانیوں کو دور کر دیں، اور ان کو بیٹے عطا کریں اور اپنا گھر عطا کریں
الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. میرے سلامت رہے. جی ضرور انشاءاللہ. گھر بھی عطا کرے اور غازی عباس علم کو بیٹے بھی عطا کرے اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور میرے مولا میری ساری الہی آمین. سلامت رہے آپ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور بچوں کے بخت کو بلند فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. جی جی میرے مولا کو میری طرف سے سلام کہنا. جی اگر کوئی دعا بھی ہے تو بسم اللہ فرمائیں. جی جی میری دعا ہے مولا مجھے جلدی کربلا بلائے اور میری فیملی کو الہی آمین. میری جو بھی پریشانی ہے وہ ختم کرے مولا جلدی. الہی آمین. سلامت رہے آپ. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. آپ کی آواز کربلا میں ہے. جی السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیکم یا حضرت عباس یا ابو الفضل العباس یا قمر بنی ہاشم خورشید لقا عباس ای نور دل حیدر شم شہدا عباس دست من مسکین گیر از بحر خدا عباس. یا مولا یا غازی جلد از جلد زیارت پہ بلائے مولا. ہر سال گھر میں بی بی سکینہ کی مجلس ہوتی تھی. اس سال بہت ہاتھ تنگ ہے. میری مدد کریں مولا کہ جلد از جلد وہ دن پھر آئے کہ ہم مجلس حسین کریں ہمارے گھر میں. ایک بڑا گھر ادا کیجیے تاکہ خوب مجلس حسین کی جائے اس میں. اور یا مولا جتنے بھی مقروض ہیں ان سب کا قرضہ ادا کر دیں. جتنے بھی بیمار حال ہیں ان کی بیماری شفا آپ کر دیں. ایک سیکنڈ. السلام علیکم یا عبداللہ. السلام علیکم یا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت تندرستی دے. میرے ساس سسر کو صحت تندرستی دے. اللہ میرے دونوں بچوں کو علم کی دولت دے. اللہ کوئی پریشانی نہ دے مالک. الہی آمین. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور جو بھی آپ لوگوں کے مشکلات ہیں مولا حل فرمائے. آپ لوگوں کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلامت رہے. مولا کے حفظ و امان میں رہے اور تمام مومنین کے شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے بحق حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. دنیا بھر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ سید شہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور خود حضرت کے عقیدت مند اور خود حضرت کی عقیدت مندی کے لیے اور خود حضرت کے مرید بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. صرف وہ دو چیزیں اگر ہو تو مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اگر آج نہیں تو کل جو ہے وہ میرے مولا کا مرید ہو جائے گا. اور اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شریف و نسب ہو. نسب کے اعتبار سے شریف ہونا چاہیے چونکہ جو نسلی اعتبار سے بد نسل ہوتے ہیں وہ چاہے صحبت رسول میں بھی بیٹھے بد نسلہ ہی رہے گا. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے عقل. عقل بھی زائل ہو جاتی ہے گناہوں سے. بس گناہوں کو انجام نہ دے تاکہ عقل زائل نہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز مولا جو ہے وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. مولا کو سلام کیجیے. میں کلام بارگاہ امام حسین میں نوحہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ ذہ نصیب. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. صدا میں حسین ہوں کا تو نہ میرا خشک گلا ہے کا تو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی نشنگ میرے حلق کی لگے
سوچی ہوئی ہے سمجھ میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں زندگی بہت ہے صدا میں حسین ہوں اے ظالموں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے ظالموں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں ارے دے دو میری بہن کو ودا بہن کو ودا میں حسین ہوں سلامت رہے مولا، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بہت ہی خوبصورت نوحہ، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ العزیز. آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں تھی، بہرحال بہت خوبصورت نوحہ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں بحق حضرت امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسطین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی شہنشاہ مولا، ہم اپنی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں. مولا ہمارا سلام قبول کیجیے. مولا ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سے مولا مغفرت فرما دیجیے. مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں مولا جناب علی اکبر کا مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، سے زیادہ علی اکبر کا مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، بی بی سکینہ کا مولا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ کا مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے. مولا ہماری تمام جائز حاجات کا مولا آپ کو ننے پاتے وائش زیادہ جس کا واسطہ مولا مجھ تمام بے اولادوں کو مولا صاحب اولاد کر دے. مولا ان کی گودیوں ان سے اس سے زیادہ جس کے سکتے ان کی گودیوں کو مولا اولاد کی نعمت سے بھرتے. مولا جتنے مومن اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا جناب کبرا کے سب کے مولا ان سب کے مولا نیک نصیب کر دے، جلد سے جلد نیک نصیب کر دے. ان کے سب کے مولا میری بہن کو مولا نیک نصیب کر دے. مولا تمہارے کربلا کا واسطہ کرتے مولا میری بھائی کو، میرے شوہر کو، اور جتنے مومن بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے دے. مولا مولا اب تو واسطہ ہے مولا ہمارے کربلا کا، مولا واسطہ ہے امام حسن کے دسترخوان کا. مولا ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. مولا ہمارا رزق وسیع کر دے. مولا اس سال ہر بہن مولا ہمارا بھی نام لکھ دیجیے اور ہمیں بھی کربلا آنے کی توفیق دیجیے. مولا تمہاری توفیق اللہم کی دنیا و شفاعت الہی آمین. الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما دے اور امام پر مدد اللہم اجل ولیت الفرج، اللہم اجل ولیت ہماری دعاؤں میں ہمیں خصوصی جی ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اور جو بھی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اور دعا گو ہے سب مومنین کے لیے، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو عقیدت مندان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ قرار دے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وصل اور وصال فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليكم يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أولاد الحسين. السلام عليك يا صاحب الحسين. السلام عليك يا أبا فضل الفوز ألم دار. السلام عليك يا نبي الله وجناب الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك جميع شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کا مولا بیماری کا بصیر سجاد امام زین العابدین کا واسطہ ہے میرے مولا. یہ ایک 25 سال کا کافی دنوں سے بیمار ہے مولا. ایک منتھ گزر چکا ہے، ریگولر بیس پر اس پر پڑھائی کر کر کے تک ہے مولا. اس کے اور اس کے شوہر اس کے بچوں کو مکمل طور سے کلی عطا فرمائے میرے مولا. ان کی حفظ و برکت کا رحم و کرم میرے مولا. تمام مومنین مومنات، وہ مومنین مومنات جو اس وقت 40 کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں مولا، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جناب مولا سید سجاد امام زین العابدین کے سبیل کے صدقے میں ایسے وسائل پیدا کریں کہ مولا آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی زیارت کا شرف قبولیت حاصل کریں مولا. محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے لیے بھی کوئی راہ ہموار فرمائیں، کوئی راستہ آسان کریں. جن لوگوں کی طرف پیمٹیں پھنسی ہوئی ہیں حق کے لال کے کاروبار کو ان کو ایمان دے کے ہمارا حق دیں اور ہم آپ کی زیارت کے لیے آئیں میرے مولا. میرے مولا میں نے کل بھی گزارش کی تھی، میری بیٹی زینب بطول بیمار ہے مولا، اسے شفا کو بھی عطا فرمائیں. بہن کے سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہا مولا. ان دوستوں کے لیے دعا جو اس فانی دنیا سے کوچ کر کے گئے، تمام ملت جعفریہ کے شہداء ابو شہید میرے مولا، جو امام حسین میں مسجد میں نمازوں میں شہید کیے گئے میرے مولا، ان تمام مرحومین کے شہداء کے درجات بلند فرمائیے میرے مولا. بالخصوص سید صغیر عابد رضوی صاحب، سید اقبال شاہ، میرے مرحوم والدین، تمام اقارب، اس محلے کے اس علاقے کے جتنے بھی مومنین سے مرحوم علی مراد کلر کے ارواح کو میرے مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے مولا. ہو گیا 1 سال ہو گیا، روزانہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ مولا اپنے روزے میں خدام کی نوکری عطا فرمائے مولا. اپنے روزے میں خدام کی نوکری عطا فرمائے مولا. ابھی اذن عطا فرمائے جناب باب الحوائج کے کٹے بازوں کے سب کے مولا، کہ اس وقت میں بھی کوئی آگے خدمت آپ کے روزے میں کر سکوں، یہ شرف بھی مجھے عنایت ہو میرے مولا. میرے مولا بہت دنوں سے، بہت ٹائم سے ہر روز اگر صاحبانوں کو تنگ کرتا ہوں کہ مولا مجھے غیبت سے مدد فرمائے کہ وہ مسجد اسنا عشری یہاں سندھ میں ضلع جیک آباد میں بناؤں کہ دنیا دیکھے، اور ایسا روزہ بنواؤں کہ دنیا یہاں زیارتیں کرنے کے لیے آئے اور کہیں کہ واقعی اسنا عشری کی ایک ایسی مسجد جو ایک تاریخی مسجد ہو مولا. مولا بہت حسرت ہے مولا، میری مدد فرمائے. غیبت میں خود مسکین ہوں، لیکن نیت میری لے کے مولا میری ضرور مدد ہوگی. مجھے آپ کی ذات سے بھرپور امید ہے میرے مولا. میرے مولا کربلا ٹی وی کے اراکین، دوستان، احباب، تمام دوستوں کے مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے مولا. بالخصوص آغا صاحب کو میرے مولا نے کوئی غم نہ دے، غم میں شبیر کے سوا مولا خوشیاں عطا کریں، بھی آل محمد کے گھر کی خوشیاں عطا کریں، کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اپنی ذات کے سوا میرے مولا. میرے مولا وہ رزق عطا کریں جو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جتی کا صدقہ ہو میرے مولا. وہ ہمارے لیے شفا والا رزق ہے مولا، وہ عطا فرمائے. آغا صاحب کی صحت و سلامتی مولا رکھیں، آغا صاحب کو طول زندگی عطا فرمائے مولا. ان کو اپنے حفظ و امان رکھیں. یہ جو ہماری دعائیں وہاں بیٹھ کے آمین کرتے ہیں، یہ سفیران حسین ہے میرے مولا، ان کے سب سے ہماری دعائیں مستجاب فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. شکر گزار ہے سب مومنین کے جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں سب کے لیے دعا گو ہے کہ جن مومنین کے جو بھی مشکلات ہیں مولا مشکلات کو حل فرمائے. البتہ مشکلات خود انسان جو ہے جب تک مشکلات کا شکار نہ ہو جائے اس وقت تک عظیم انسان بن بھی نہیں سکتا، اور دنیا میں بھی نہیں بن سکتا. دینی اعتبار سے بھی جو ایک اندرونی ایک انسان ہونا چاہیے اس اعتبار سے بھی وہ کامل انسان نہیں بن سکتا جو دنیا میں کسی نہ کسی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے. مشکلات آئیں گے تو سیکھے گا، اور اس سے جو ہے یہ دنیا کو پہچان جاتا ہے. اور دین میں بھی یہی ہے کہ اگر انسان یعنی جتنی بھی اولیاء خدا ہے ان کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ بڑی راحت سے گزری ہو. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ خود مشکلات سے بھی انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، اور جو مشکلات ہے ان کو حضرات اہل البیت علیہم السلام، سید الشہداء علیہ السلام کا واسطہ دے کے
پیش کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اگر انسان ہمارے لیے بہتری ہے تو مشکلات ضرور بضرور حل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر یقین رکھے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ ہمارے حق میں وہ بہتری نہیں ہے تو صبر کا دامن جو ہے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صابرین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دو، صابرین کو بشارت دو کہ یہ لوگ جو ہے جو صابرین ہے یہ حالت مصیبت میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف ہم واپس جائیں گے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر یقیناً ایک خدا والا، یقیناً ایک علی والا، ایک مولائی شخص، ایک ایسا شخص کہ جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یقیناً یہی ہے کہ دنیا کو ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے ہی ہم دل لگا کے بیٹھ جائے، یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ان سے دل ہمارا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے صلہ ارحام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کا ہی رہ جائے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے کربلا میں ایک مقصد یہ بھی تو ملتا ہے نا کہ انسان یہاں پر آتا ہے تو اس قدر جو ہے وہ بادشاہی ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس قدر اس کی اہمیت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے دل، البتہ کہ خود کربلا معلی دنیا میں خداوند متعال نے جو بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، خود وجود سید شہداء علیہ السلام کو بخشش کا ذریعہ بنایا، اور قبر حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنین کے دل کا سکون قرار دیا۔ انسان 100 مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا سینہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے مشکلات سے، دنیا کے ٹوکروں سے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا پسترین مقام ہے، اس سے انسان پر مشکلات نہیں آئیں گے تو یہ تعجب کا مقام ہوگا کہ کیوں نہیں آ رہی، اس پر مشکلات آنی ہی آنے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ نہ جلے تو یہ تعجب کا مقام ہے کہ نہیں ہے، چونکہ آگ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جلا دے، انسان کو جلانے کا کام آگ کا ہے۔ تو دنیا بھی اسی آگ کے مانند ہے، آپ داخل ہوں گے دنیا میں تو مشکلات آئیں گے، دنیا نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اگر ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں مشکلات کا شکار ہے تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ کس قدر انسان تنگ آ جاتے ہیں، کس قدر مشکلات۔ خود سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مومنین کے لیے سکون قرار دیا، قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون قرار دیا مومنین کے لیے۔ یہ مقام امن ہے، مقام آرامش ہے، مقام راحت ہے۔ پس دعا گو ہے کہ مولا ہمیں فی الدنیا والآخرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے فی الدنیا، اور آخرت میں حضرت کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ سب مومنین کے لیے دعا گو ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔